وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی جان لیتا ہے۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ برباد کر سکتا ہے۔ اپنے آنسوؤں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا بے مول کر دو کہ ہر کوئی اس کو پانے کی چاہت کرے۔ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں صرف اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آپ نے انہیں خوش رکھا ہوا ہے یا نہیں۔ کھونے کا احساس سب کو ہے، موجودگی کی قدر کسی کو نہیں۔ منافق لوگوں کی پہچان، یہ آپ کی خوشی میں سب سے آگے اور مصیبت میں سب سے پیچھے ہوں گے۔ اپنے تو سب کے ہوتے ہیں، لیکن وقت بتاتا ہے کہ کون کس کا اپنا ہے۔ جب آنسو اچانک سے گر پڑے، وہ کیفیت الفاظ سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ کم بولنے والے لوگ صرف پسندیدہ انسان کے سامنے بولتے ہیں۔ سمندر کا پانی بہت نمکین اور کڑوا ہوتا ہے، وہ حدت سے بخارات بن کر آسمان کی جانب اٹھتے ہیں اور پھر پاکیزہ اور میٹھی بارش بن کر زمین پر لوٹتے ہیں۔ اس دل کو بھی کبھی آسمان کی جانب لے چلو اور دیکھو کیا بن کر لوٹتا ہے۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے، زندگی تب زیادہ آزماتی ہے جب ہم اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ بدلنے کی ایک سطح اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ زندگی کی الجھنیں شرارتوں کو ختم کر دیتی ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ سمجھدار ہو گیا ہے، اور پھر کبھی دل دماغ کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ کوئی کچھ بولتا بھی ہے تو صفائی دینے کے بجائے چھوڑ دینا، الگ ہو جانا، خاموش ہونا زیادہ بہتر اور آسان لگتا ہے۔ اور جب انتظار کرنا مشکل ہو جائے تو صبر کرنا اور پھر کن کا انتظار کرنا۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جائیں کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے، اور دل توڑنے کی معافی خدا سے بھی اس وقت تک نہیں ملتی جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا تم نے دل دکھایا۔ ان لوگوں سے جڑ جائیں جو آپ کے وجود پر یقین رکھتے ہیں، آپ کو آپ کی قدر دیتے ہیں، آپ سے بات کرنے کے ہزار وجوہات ڈھونڈ لیتے ہیں، وہ آپ کے لیے دوستی کے دھاگے بنتے ہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کسی کے دل میری وجہ سے نہ دکھے، مجھے اچھا لگتا ہے کہ سب خوش رہیں، میں ہنسی کا سبب نہ بن سکوں تو کسی کے آنسو کی وجہ بھی نہ بنوں۔ کسی کو آدھے راستے پر مت چھوڑو، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا راستہ ہی نہ ہو، وہ محض تمہاری وجہ سے اس راستے پر چل رہا ہو۔ اچھے دنوں کے انتظار میں زندگی گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر کے وہی اچھے تھے۔ زندگی خوبصورت خود بخود نہیں بنتی، بلکہ اس نے اخلاق کی اینٹوں سے تعمیر کرنا پڑتی ہے۔ اپنی زندگی سے دور جانے والی چیزوں کو چھوڑ دیں، ورنہ پانے کے لیے بھاگیں گے تو موجود سے بھی خوش نہیں رہیں گے۔ لہٰذا جو ملا ہے اس پر شکر کیجیے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ کسی نعمت سے کم نہیں، جو چھوٹ گیا وہ آپ کا نہیں۔ آج کے دن جو ملا ہے اس پر شکر ادا کیجیے اور گلے شکوے کی زندگی سے باہر آ جائیں۔ یاد رکھیں، خود پر قابو رکھنا ایک طاقت ہے، سکون مہارت ہے۔ خود کو ایسے مقام پر لے آئیں کہ آپ کا موڈ کسی کی معمولی حرکت سے تبدیل نہ ہو۔ دوسروں کو اپنی زندگی کی سمت کو کنٹرول کرنے کی اجازت ہرگز نہ دیں۔ اپنی حیثیت پر اپنے جذبات کو کبھی ہیوی مت ہونے دیں۔ کن فیکون اپنے دل کو یہ جان کر تسلی دے کہ اللہ آپ کی ہر دعا سنتا ہے، اس کے کن آپ کی زندگی بدل دے گا۔ وہ آپ کے دل کو پہنچنے والے گہرے اور تازہ ترین درد سے واقف ہے، پریشان نہ ہو، وہ آپ کو بہترین دے گا۔ ہر کسی کے لیے نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کے لیے آزمائش بھی الگ ہے، ہر کسی کی کہانی الگ ہے اور سبق بھی الگ ہے۔ کبھی کسی کو دیکھ کر یہ مت سوچیے کہ میں محروم ہوں، آپ پر بھی آپ کے اللہ کی بہت عطا ہے۔ کسی کا سادہ مزاج اس کی کمزوری نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا میں پانی سے زیادہ سادہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کا بہاؤ بڑی سے بڑی چٹانوں کے ٹکڑے کر سکتا ہے۔
زندگی بعض اوقات خوبصورت نہیں ہوتی، بنانی پڑتی ہے، نیک لوگوں کو اپنی زندگی میں شامل کر کے، جو آپ کی خوشی اور سکون کا باعث ہوتے ہیں، کیونکہ خود بخود تو جھاڑیاں اگتی ہیں، باغ تو لگانے ہی پڑتا ہے۔ بعض اوقات انسان کا سب سے اچھا دوست، سب سے اچھا پڑوسی، سب سے اچھا استاد خود اس کا اپنا وجود ہوتا ہے، جسے وہ آزمائشوں کے سانچے میں ڈال کر بہتر سے بہترین بنانے کے کام لے سکتے ہیں۔ غم انسان میں نکھار پیدا کرتا ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرتا ہے۔ غم اگر برا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے پیغمبروں کو نہ عطا کرتا۔ لوگ اپنا اصل چہرہ دو صورتوں میں دکھاتے ہیں، ایک یہ کہ جب انہیں معلوم ہو کہ وہ اپنا مطلب پورا کر چکے ہیں، اور دوسرا جب وہ جانتے ہو کہ وہ اپنا مطلب کبھی پورا نہیں کر سکیں گے۔ لوگوں کو قائل کرنے سے گریز کریں، اپنے وجود کو خود سے مکمل کریں، اتنی بامقصد زندگی گزاریں کہ کبھی تنہا نہ ہو۔ لوگوں کے پیچھے محبت کا کشکول لیے پھرنے سے کئی بہتر ہے کہ خود کو سمجھے، خود سے محبت کریں۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہ مانگا کریں، بات کریں، اپنے دامن صاف رکھیں، پھر بھی نظر انداز ہو تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں۔ کسی کے پیچھے مسلسل مت بھاگیں، اس کو رشتے نفس کہا جاتا ہے۔ لوگوں کی پرواہ مت کریں، آپ کا کردار اللہ کے نزدیک بہترین ہونا چاہیے، اس کے ہاں مقام بلند ہونا چاہیے۔ جسے وہ اٹھائے اسے دنیا نہیں گرا سکتی، جسے وہ گرائے اسے دنیا نہیں اٹھا سکتی۔ اس لیے اس کی مان کے چلیں، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈالیں، آخر میں ہم ہوں گے اور ہمارا اللہ۔ دل اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ اداسی اگر بے بس بھی کر رہی ہو تو کسی کی توجہ نہ مانگی جائے۔ وقت اچھا ہو تو آپ کی غلطی بھی مذاق لگتی ہے، اور اگر وقت خراب چل رہا ہو تو آپ کا مذاق بھی غلطی بن جاتا ہے۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے، تم خاموش ہو جانا، لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ دین کا رستہ قبولیت کا نہیں، قبولیت کا رستہ ہے۔ یہاں صرف پڑھے لکھوں کی طلب نہیں ہوتی، یہاں بس تڑپ والے قبول ہوتے ہیں۔ ان عقل مندوں سے دوری اچھی جو آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ تمہارا بے چین ہو جانا بے وجہ نہیں ہے، اللہ تمہیں جلد ہر وہ خوشی نصیب کرے گا جس کا انتظار میں تم نماز پر آنسو بہاتے ہو۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کے دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آئے۔ میری پکار سنتا ہے، سرگوشیوں میں بھی، اللہ کے درمیان میں ہے 7 آسمان۔ اپنوں کی دی گئی تکلیف اور دکھ کے سامنے ہم کتنے بھی ڈٹ جائیں، مگر ایک لمحے کے لیے ہم ٹوٹ ضرور جاتے ہیں۔ وہ نماز تو مٹی سے بنے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ کبھی کبھی کسی کے الفاظ اس قدر تلخ ہوتے ہیں اور ہمیں اس قدر چبھتے ہیں کہ ہم کچھ پل کے لیے بالکل خاموش ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیا واقعہ ہم اتنے برے ہیں۔ انسان کبھی کسی چیز کا صلہ نہیں لیا کرتے، پھر ان کے لیے رویے کا کیا افسوس کرنا۔ انسان کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں، اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں۔ لفظوں کا بھی ذائقہ ہوتا ہے، بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں۔ مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کا ہی ہو۔ انسان کو آنے میں وقت لگتا ہے اور جانے میں چند لمحے۔ ہم انسانوں کی فطرت عجیب ہے، محبت نہ ملے تو صبر نہیں کر پاتے، اور مل جائے تو قدر نہیں کر پاتے۔ ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے اندر کسی ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارے یقین دفن کر جاتے ہیں، کچھ اعتماد، کچھ دوستی، کچھ خوشیاں اور کچھ ہماری زندگی۔ کچھ لوگوں سے مل جانے سے زندگی کے سالوں میں اضافہ نہیں ہوتا، لیکن باقی سالوں میں زندگی کا اضافہ ضرور ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ توبہ صرف گناہوں کی ہوتی ہے، پر آج انکشاف ہوا کہ توبہ تو نیکیوں پر بھی ہوتی ہے۔
ہر وہ نیکی جس پر مان ہونے لگے، اس پر توبہ۔ ہر وہ نیکی جس پر دوسرے گناہگار لگنے لگے، اس پر توبہ۔ ہر وہ نیکی جس میں کمی رہ گئی، حق ادا نہ ہوا، اس پر توبہ۔ ہر وہ نیکی جس پر دل چاہے کہ لوگ صلہ نہ دیں، کم از کم تسلیم ہی کر لیں، اس پر توبہ۔ دنیا تو انسان کے غم نہیں دیکھتی، چاہے انسان کتنا ہی غمزدہ کیوں نہ ہو۔ دنیا اپنا نظام کبھی نہیں روکتی، انسان کو ہی خود اپنے غم کو قابو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اسے اس دنیا میں رہنا ہی ہے۔ انسان کبھی کسی کے لیے اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا وہ گمان کر لیتا ہے۔ وقت کی گردش تو حیرت انگیز ہوتی ہے، اس لیے آپ گزرے وقت کو نہیں بلکہ اپنے آج کے بارے میں سوچیے۔ آپ یہ یقین رکھیے کہ آپ کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر ہے۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ جب آپ پیدا ہوئے تو سب نے آپ سے محبت کی، جب آپ مر جائیں گے تو سب آپ سے محبت کا اظہار کریں گے، لیکن درمیانی مدت میں محبت کا نظام آپ کو خود چلانا ہوگا۔ اگر آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط نہیں ہے تو جان لیجیے کہ کوئی انسانی تعلق آپ کا خالی پن دور نہیں کر سکتا۔ وہ تمہیں اپنی محبت تک لا کر تمہیں تمہاری محبت پانے میں مدد کرتا ہے، بس تبھی وہ تمہیں تکلیف دے کر سکون کی قدر سکھاتا ہے، پھر تمہیں ایک دن شکر کرنے والا بنا دیتا ہے۔ سجدہ کر لیا ہے تو کیوں خدا سے صد لگائے بیٹھے ہو؟ طریقہ بندگی ہے، سر سے پہلے دل کو جھکایا جاتا ہے۔ کیوں ہوتے ہو پریشان انجام کے خوف سے؟ تم ان کے پیچھے نہیں بھاگتے جن کا معاملہ خدا کو تھما دیا جاتا ہے۔ جب ایک صبر کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا مکافات عمل کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کچھ بھی نہ بدل سکے تو اپنی دعا میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اس ذات کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی ہے، اگر کوئی نہ ملے تو خود بن جائے تاکہ کسی اور کی تلاش مکمل ہو۔ بچپن کی ایک غلط فہمی یہ بھی تھی کہ بڑے ہو کر زندگی دلکش ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب صبح اللہ پاک کے ذکر سے شروع ہونے لگے تو جان لو دل کی دنیا بدل گئی ہے اور اللہ تم سے راضی ہے، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ اس دنیا میں ہمیں بہت سی مشکلات یا آزمائش اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جنہوں نے مشکل وقت میں صبر کیا۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحات وہ ہوتے ہیں جب آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کو بچانے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ ایک آواز اللہ اکبر اور لاکھوں سر سجدے میں جھک جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں محبت۔ کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کی روح کا نکلنے کا انتظار نہ کریں۔ دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے، آپ جتنا زیادہ تنہا ہیں اتنے ہی آزاد ہیں۔ رات کے سناٹے میں رب کو پکارو تو ایسا لگتا ہے کہ رب صرف میرا ہے۔ دوستی ایک انمول تحفہ ہے، ہر کوئی اس رشتے کے قابل نہیں ہوتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزن انسان کی اپنی سوچ کا ہوتا ہے۔ ہم سکون کی تلاش میں اکثر ان راستوں کو اپناتے ہیں جو مزید بے سکونی کی وجہ بنتے ہیں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ خود کو خود تک ہی محدود رکھو۔ سمجھدار ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم وہ باتیں بھی سمجھنے لگتے ہیں جو کہ نہیں سمجھنی چاہیے۔ بغیر لباس آئے تھے اس جہاں میں، بس ایک کفن کی خاطر اتنا سفر کرنا پڑا۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا درد مٹا دے گا۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔
عطا کرنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن میرا رب دعائیں رد نہیں کرتا۔ معافی اس وقت کام کرتی ہے جب غلطی ہو جائے، لیکن جب اعتماد ٹوٹ جائے تو نہیں۔ اس لیے زندگی میں غلطیاں کرو، لیکن بھروسہ کبھی مت توڑو۔ معاف کرنا آسان ہے، لیکن بھول جانا اور دوبارہ بھروسہ کرنا بعض اوقات ناممکن ہوتا ہے۔ علم ایک ایسا پھول ہے کہ جتنا کھلتا ہے اتنی خوشبو دیتا ہے۔ دل کا بوجھ اللہ کی برگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ ماضی کا تانا ملتا ہے نہ ہی مستقبل کا خوف، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ بس ایک سجدہ اور نہ آنکھیں، دل سکون سے لبریز ہو جاتا ہے۔